بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگ جنبی حالت میں خود کو، اپنے کپڑوں کو اور اپنے بستر کو ناپاک سمجھتے ہیں اور کھانے کو، کام کاج کو ہاتھ نہیں لگاتے جب تک کہ غسل نہ کر لیں، اور خواتین بھی بچوں وغیرہ کو دودھ پلانا، کھانے کو ہاتھ لگانا گناہ سمجھتی ہیں، یہ سوچ کر کہ وہ ناپاک ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان میں جنابت کی حالت میں سحری کرنے کو ناجائز سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنا گناہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان اشکالات کو احادیث کی روشنی میں ختم کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان کی آمد ہے۔ یہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، یعنی یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان میں اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے، کیا ہم ناپاکی کی حالت میں سحری کر سکتے ہیں، یا ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ ناپاکی کی حالت میں، یعنی اگر کسی کو احتلام ہو جائے یا وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرے، تو ہم بستری کرنے کے بعد مرد یا عورت کے لیے صرف نماز، طواف اور مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے۔ اس کے علاوہ باقی تمام کام کرنے جائز ہیں۔ مرد و خواتین پر کہیں بھی ایسی کسی پابندی کا ذکر نہیں ہے، بلکہ غسل کرنے سے پہلے جنابت کی حالت میں ہی تمام لوگ عام کے کام کاج کر سکتے ہیں، کھانا تیار کر سکتے ہیں، یا پھر گھر کے دوسرے کام کاج نپٹانے میں بھی جائز ہے۔ اسی طرح ماں بچوں کو دودھ پلا سکتی ہے، ان کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہے، اور اس کے کئی دلائل موجود ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے اصحاب میں سے کسی آدمی سے ملتے تو اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے، اس لیے کہ دعا کرتے کہ ایک دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر میں کترا گیا، پھر آپ کے پاس اس وقت آیا جب دن چڑھایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں دیکھا تو تم مجھ سے کترا کیوں؟ میں نے عرض کیا، میں جنبی تھا، مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں آپ مجھ پر ہاتھ نہ پھیریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان ناپاک نہیں ہوتا۔ سنن نسائی 268۔ اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ جنابت، حیض اور بول و براز سے انسان نماز وغیرہ کے قابل نہیں رہتا۔ یہ معنوی پلیدی ہے۔ ظاہراً انسان خصوصاً مسلمان پاک رہتا ہے، مندرجہ بالا حالات میں اس سے ملنا جلنا، اس کے ساتھ کھانا پینا، ہر قسم کا کام کاج کرنا جائز ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کا جھوٹا کھایا پیا جا سکتا ہے۔ وہ کسی چیز میں ہاتھ ڈال دے، مثلاً پانی وغیرہ میں، اور ہاتھ کو ظاہری نجاست بھی نہ لگی ہو، تو وہ چیز پاک رہے گی۔ اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ کیا ناپاکی کی حالت میں سحری کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ جس طرح ناپاکی کی حالت میں کھانا پکانا، ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا جائز ہے، اسی طرح ناپاکی کی حالت میں سحری کرنا بھی جائز ہے۔ حضرت ابوبکر بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ میں اور میرے والد حضرت عائشہ کے پاس حاضر ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا کہ میں گواہی دیتی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احتلام کے سبب سے نہیں بلکہ جماع کے سبب سے حالت جنابت میں صبح کرتے اور غسل کیے بغیر روزہ رکھتے۔ پھر ہم دونوں، ابوبکر اور عبد الرحمن، اور حضرت ام سلمہ کے پاس آئے اور انہوں نے بھی یہی بات کی۔ صحیح بخاری 1931۔ یہ روایت سنن ترمذی میں بھی موجود ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ اور ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فجر پالی تھی اور اپنی بیوی سے صحبت کی وجہ سے حالت جنابت میں ہوتے، پھر آپ غسل فرماتے اور روزہ رکھتے تھے۔ معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص پر غسل واجب ہو اور وہ صبح صادق سے پہلے غسل نہ کر سکا، وہ سحری کر کے یا بغیر سحری کیے نیت کر کے روزہ رکھ لیا، تو اس کا روزہ درست ہے۔ ناپاک ہونے کی وجہ سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، البتہ جلد از جلد غسل کر لینا چاہیے۔
غسل میں اتنی تاخیر کرنا کہ فجر کی نماز قضا ہو جائے گناہ کا باعث ہے۔ ہم بستری کے بعد افضل یہی ہے کہ آدمی جلدی سے غسل کر کے پاک صاف ہو جائے، لیکن اگر نماز کے وقت تک غسل کو مؤخر کر دے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ البتہ فجر تک غسل مؤخر کرنے کی صورت میں اگر ہم بستری کے بعد سونا ہو تو بہتر رہے یہ ہے کہ آدمی استنجا اور وضو کر لے، پھر سو جائے، پھر بیدار ہو کر غسل کر لے۔ چنانچہ مشکوٰۃ شریف میں یہ روایت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے رات کو جنابت لاحق ہوتی ہے، یعنی احتلام یا جماع سے غسل واجب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسی وقت وضو کر کے اس کو دھو کر سو جایا کرو۔ بظاہر حق میں ہے، یہ وضو کرنا جنبی کے سونے کے لیے طہارت ہے، یعنی جنبی وضو کر کے سویا تو گویا کہ وہ پاک سویا۔ لہذا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس رات کو احتلام ہو جائے یا جماع سے فراغت ہو، اس کے بعد سونے کا ارادہ ہو یا بوجہ کسی ضرورت بے وقت غسل جنابت میں تاخیر کا خیال ہو تو ایسی شکل میں جنبی کا وضو کر لینا سنت ہے۔ اتنی بات ہے اور سمجھ لیجیے کہ حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صورت مذکورہ میں وضو کیا جائے، اس کے بعد عضو تناسل کو دھویا جائے۔ حال کہ ایسا نہیں، بلکہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ پہلے عضو تناسل کو دھونا چاہیے، اس کے بعد وضو کرنا چاہیے۔ اس شکل میں حدیث کی مذکورہ ترتیب کے بارے میں کہا جائے گا۔ یہاں وضو کرنا اس لیے مقدم کر کے ذکر کیا گیا کہ وضو کا احترام اور اس کی تعظیم کا اظہار پیش نظر تھا۔ حالت جنابت میں کھانا پکانا درست ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وضو کر کے کھائے پیے، اور اگر وضو کیے بغیر صرف ہاتھ منہ دھو کر بھی کھا پی لے تب بھی جائز ہے۔ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے ماں کا پاک ہونا ضروری نہیں، لہذا بچہ رو رہا ہو تو عورت ناپاکی کی حالت میں دودھ پلا سکتی ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جلد از جلد غسل کر لیا جائے اور حالت جنابت میں زیادہ دیر تک نہ رہنا چاہیے۔ آمین۔ یہ تھی آج کی ویڈیو اور اس کے سوالات اور اس کے جوابات حدیث کی روشنی میں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔